غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ ختم قرآن یا تکمیل قرآن کی تقاریب ہوتی ہیں اس عشرے میں مختلف مساجد میں، اور اسی سلسلے میں مسجد حاجی عبدالاحد میں ایک تقریب آج ہو رہی ہے۔ قرآن ہماری نجی زندگی میں، ہماری سرکاری زندگی میں، ہماری عدالتی زندگی میں، یعنی سارے کا سارا قرآن ہمارے لیے رہبر اور رہنما تھا، ہمیں ماننا چاہیے تھا، ہمارے لیے خوشخبریاں تھیں، لیکن ہم نے تسلیم نہیں۔ اس جرم میں میں بھی شامل ہوں، اس جرم میں امت مسلمہ بھی شامل ہے، اس جرم میں مسلمان حکمران بھی شامل ہیں۔ ہم نے کہا حق قرآن کو رہبر اور رہنما نہیں بنایا۔ پھر اگلی بات، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میرے قرآن کو، میری اصلاح ہدایت کو، میرے اصلاح دستور کو، میری بھیجی ہوئی اس کتاب کو پس پش رکھو گے، اسے تسلیم نہیں کرو گے، اسے نہیں مانو گے، اس پہ عمل قرار نہیں ہوگے، مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، تم لاکھ ڈاؤن میں جو ہے نا ملوث ہو جاؤ گے۔ یہ رب کا پہلے سے نام، یعنی جب ہم نے قرآن کو ہدایت نہیں بنایا، وہ گھڑی آ پہنچی کہ آج ہماری معیشت اللہ رب العزت نے تنگ کر دی۔ یہ اللہ کا اعلان، قرآن کی واضح یہ آیت ہے، لیکن سخت ترین لاک ڈاؤن، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ میں، یعنی تاریخ انسانیت کا سب سے سخت ترین لاک ڈاؤن، کہیں سے آواز نہیں، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، پرسان حال نہیں، کوئی سہارا نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بذریعہ قرآن، بذریعہ اپنے اس پیغمبر یونس علیہ السلام کے ذریعے سے اور لوگوں اور انسانوں راہ ہدایت کو نہ تسلیم کرنے کے جرم میں، جب اللہ رب العزت تمہارے معیشت کو کم کر دے، تمہارے لیے لاک ڈاؤن ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سہارا تلاش کرنا ہے، رجوع کرنا ہے بس اللہ۔ باقی سارے انسانی تدابیر ہے، لیکن جو حقیقی تدبیر ہے یونس علیہ السلام کے ذریعے سے جب یہ جرم کر ہی بیٹھو، اللہ کا وہ عذاب، اللہ کی آزمائش جب آ ہی پہنچے، تو پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو ہی ہے، تیری ہی ذات پاک ہے، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا انی کنت من الظالمین، میں یونس پیغمبر کی ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ ہم یہ ظلم کر گئے، اللہ کی گرفت میں آئیں گے، اور اب ہمیں یہ چاہیے کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ رب کا قرآن آیا تھا، ہم اس پہ عمل کرا ہوتے، ہماری ذاتی نجی سرکاری ساری زندگیوں میں اللہ کا قرآن ہوتا، جرم کر بیٹھے، لاک ڈاؤن میں آئی پھنسے، اب رجوع اللہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ جب تک امت مسلمہ نے اتباعی گناہ کیے، اتباعی توبہ نہیں کریں گے، اللہ کا غضب نہیں کرے گا۔ یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کما حق ہو، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو پڑھانے، قرآن کو سیکھنے، قرآن کو سکھانے اور قرآن کو سمجھنے، سمجھانے اور خود عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اس موقع پر جہاں یہ آج ببرکت محفل ہے، اللہ کا قرآن سننا سنایا، پھر ان حالات میں مبارکباد کے مستحق ہیں محترم حافظ صاحب، انہوں نے ہمیں سنایا، اور پھر ان کے والدین بھی، یہ بھی ساری خوشی کا بیٹھ کی خوشی کا مقام ہوا کرتا ہے۔ بہرحال ان کے لیے بھی ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اپنی صحت کرتے ہوں، اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فضل ہے، ہم تو کچھ سوچ رہے تھے لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، وہ وہی رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ بہت سے دوست احباب شکر تک ہمارے ساتھ نمازوں میں حکومت کی خیال نہیں ہے، یعنی انہیں بھی قوم میں یاد رکھنا ہے۔ ہمارے سرکار کا جو امام صاحب نے اس سے پہلے
رحمان لوگ کا بڑے اچھے لوگ تھے جن کی یادیں جب بھی رمضان آتا ہے ہمیں ستاتی ہیں. اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے, ان کے گناہوں سے صرف نظر فرمائے, باقی لوگوں کو صبر جدید کی عطا فرمائے. اور جو ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے. جن کے والدین زندہ ہیں, بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ نے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور جو ہم جناب مفتی عبدالقدیر صاحب آپ سے مخاطب تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا 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 میرے اللہ کیا تو ہم سے ناراض ہے؟ اے خدا راضی ہو جا کہ رمضان ہے.